جی دوستو، تو پارٹ 2 میں حاضر ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی لال مسجد آپریشن شروع کس وجہ سے ہوا تھا، مین مسئلہ کیا تھا، شروع میں کیا وجوہات تھی جس کی بنا پر وہ کرنا پڑا۔ لال مسجد والوں نے اسلام آباد کے ایک دو بہت ہی مشہور زمانہ سمجھ لیں، طیف خانے کہہ لیں یا چکلا کہہ لیں، وہ تھے۔ انہوں نے وارننگ دی تھی بند کرنے کی، اور حکومت سے درخواستیں بھی دی تھی۔ جب حکومت نے ان کو نہیں روکا تو انہوں نے ڈنڈے کے زور پہ وہ اڈے فحاشی کے بند کروائے، اور دوسرا انہوں نے یہ اسلام آباد کے 3 سٹار سے لے کے 7 سٹار تک ہوٹلوں میں کہہ دیا تھا کہ شراب یہاں پہ نہیں بکنے دیں گے، ہم یہاں سے لے کے کوئی بھی نہیں نکل سکے گا۔ تو دوستو دیکھا جائے تو یہ کوئی ایسا جرم تو نہیں ہے، بلکہ یہ تو انہوں نے حکومت کے لیے آسانی پیدا کر دی تھی یہ کام کر کے۔ یہ تو حکومت کا کام کرنا والا تھا جو انہوں نے کیا تھا، لیکن جب حکومت نہ ان کو روک سکتی، انہوں نے خود اپنے ڈنڈے کے زور پہ سب کچھ روکا، تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوا دوستو، ذرا اس پہ آتے ہیں۔ تو جب انہوں نے حکومت کا کام کیا تو پھر ان کے خلاف آپریشن کس وجہ سے کیا گیا، یہ ذرا سمجھتے ہیں کہ ان کو دہشت گردی کی لسٹ میں کیسے ڈالا گیا، کیوں ڈالا گیا۔ دراصل یہ ایسے اڈے تھے جس میں سمجھ لیں بڑے بڑے لوگ وی آئی پی سمجھ لیں، ان لوگوں کے پاس بہت طاقتور حلقوں کے پاس، جن کا نام لینے سے بھی میں نام بھی نہیں لے سکتا، سمجھ لیں ان کی پاور کتنی ہوگی پھر، کہ کوئی نام بھی ان کا لیتا ہے تو لاپتہ میں شمار ہو جاتا ہے۔ دوستو سمجھ ہی گئے ہوں گے آپ۔ تو ان کو ساری سپلائی جاتی تھی ان فحاشی کے اڈوں سے، ٹھیک ہے، اور دوسرا یہ ہوٹلوں سے شراب جو ہوگی ان کا حصہ بھی تھا۔ تو یہ تو ان پہ بہت بھاری پڑا سارا سسٹم۔ تو اس ٹائم انہوں نے لال مسجد والوں نے وہ چکلے والی چند ایک عورتوں کو اٹھا لیا، جن میں فورن بھی تھے، لڑکیاں شامل تھی فورن دوسرے ممالک کی۔ تو حکومت نے کہا کہ ان کو چھوڑنے کا، تو وہ تیار بھی ہو گئے تھے، ساری ڈیل وغیرہ سب کچھ ہو گیا تھا۔ لیکن اسی دوران انہوں نے کچھ کرتے ایسی باتیں کرتے چلتا رہا، یہ معاملہ چلتا رہا، ایک دو کی ادھر سے بات کی، ادھر کی بات ادھر سے ہوئی، یہ کرتے یہاں تک پہنچ کے کہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے کھڑے ہو گئے یہ دونوں پارٹیاں نا۔ تو جب کھڑے ہو گئے تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ کون حق پہ تھا، اور وہ ثابت کر کے رہے گا کہ کون حق پہ تھا، ٹھیک ہے۔ لیکن ہم یہ ایک سوال کرنا چاہتے ہیں کہ کیا یہ آپریشن گولی کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا؟ آپ نہیں پکڑ سکتے تھے گولی چلائے بغیر؟ کیا فاسفورس بم مارنا ضروری تھا، جو دشمن ملک کے خلاف بھی جنگ کے دوران بھی آپ استعمال نہیں کر سکتے، اس پہ پابندی ہے؟ وہ آپ نے اپنے لوگوں پہ استعمال کیا۔ وہ نہ بچوں کو دیکھتا ہے، نہ بڑوں کو دیکھتا ہے، نہ بزرگوں کو دیکھتا ہے، وہ تو ہر ایک چیز کو پگھلا کے رکھ دیتا ہے۔ وہ کس بنا پہ استعمال کیا گیا، یہ اس بات کی نہیں سمجھ آ رہی، یہ ایک سوال ہے۔ تو باقی دوستو ابھی سر میں درد شروع ہو گیا ان باتوں سے، ابھی میں اس کا پارٹ 3 بناؤں گا، اس میں مزید تفصیل بتاؤں گا آپ کو۔